الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق رواہ مسلم صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے تو نفاق کے حصے پر مرے گا۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایسا آدمی منافق جیسا ہوگا، مراد یہ کہ اس سے مشابہ ہوگا، چونکہ منافق جو ہے یہ کفر سے بھی بڑا کفر ہے، کیونکہ وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جہاں دیکھتا ہے اپنے دنیا کی خاطر مسلمان ظاہر کرتا ہے، جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتا ہے، چونکہ ایمان اور کفر کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں اس کا پکا نفاق یعنی پکا کفر ہوتا ہے، زبان سے بدلتا ہے، قول سے بدلتا ہے، اس لیے یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک کافر ہے منافق جو ہے۔ تو چونکہ ظاہری بات ہے یہ اس کے عمل کی بات کی ہے یہاں پہ، جہاد کی، تو اس لیے منافق کی اس خصلت سے مشابہ ہے، کیونکہ منافق جہاد سے بچتے ہیں۔ جہاد تو مسلمانوں کے لیے، مجاہد مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہوتا، اس لیے یہاں کہ یہ جو اس کا عمل ہے جہاد سے بچنا یا جہاد نہ کرنا، وہ منافق کی طرح ہے، اس کے مشابہ ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت رکھے وہ اسی قوم سے شمار ہوتا ہے۔ جیسے بے شمار ہم لوگ ہیں تو سنت کو نہیں اپناتے، جیسے انسان کا پردہ ہے، داڑھی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ چونکہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں تو ہم ان کی قوم سے مشابہ پھر لگتے ہیں، لیکن رہتے مسلمان ہی ہیں۔ یہاں وہی بات کی ہے کہ اس نے منافق جیسا کام کیا ہے کہ جہاد کیے ہی نہیں اپنی زندگی میں، اور اسی حالت میں مر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وغیرہ محدثین نے فرمایا کہ یہ فرمان عالی شان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی دور اقدس کے وقت کا ہے، اس سے متعلق ہے کہ اس زمانہ میں جہاد سے بیگانہ رہنا منافقین کی علامات تھیں۔ اب وہ والے منافقین بھی نہیں رہے، جیسے حدیث پاک میں ہے، ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یا اس طرح من ترک الصلاۃ متعمدا فإنہ کفر، یعنی جو دانستہ طور پر نماز چھوڑے وہ کافر ہے۔ مراد یہ کافر جیسا اس کا عمل ہے، چونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اسی زمانہ پاک کے متعلق ہے کہ اس زمانے میں سارے مسلمان نماز پڑھتے تھے، ایسا کوئی نمازی نہیں تھا، ایسا کوئی مسلمان نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔
تو نماز نہ پڑھنا کفار کا نشان تھا، اور منافق کیا کرتے تھے؟ نمازیں بھی پڑھتے تھے، جمعے بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی شامل تھے، لیکن دل میں کفر ہوتا تھا. اس لیے یہ خطرناک ہے. زکوٰۃ بھی دیتے تھے لیکن تعظیم مصطفیٰ نہیں تھی، دل میں کفر بڑھا ہوا تھا، آپ کے بارے میں حسد تھا، عناد تھا، بغض تھا. تو اب وہ والے اس طرح کے منافق ہیں بھی نہیں. اب سچی بات یہی ہے. البتہ منافقین کی جو خصلتیں مسلمانوں میں ہیں اس کے تذکرے کے حوالے سے کہ وہ منافقوں جیسا کام کرتا ہے، جہاد نہیں کرتا، تو اس کے دل میں کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی، جیسے منافق کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی، تو اس لیے اس نے منافق کی طرح کام کیا ہے اور اسی حالت میں فوت ہوا ہے. مراد یہ ہے کہ ڈر سنانے کے لیے کہ منافقوں جیسے کام نہ کیا کرو، مجاہدوں جیسے کام کیا کرو. تو عزیزان گرامی قدر کے مطلب اب یہ ہوا کہ جہاد کا خیال بھی اس کے کبھی دل میں نہیں آیا، تو یہ نفاق کی نشانی ہے. جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ انسان جب لہو الحدیث میں یا ایسے فضول کاموں میں جتا رہتا ہے، جیسے گانا بجانا، گانا سننا، ہر وقت اسی کی طرف ہی رہتا ہے، تو دل کے اندر ایک رغبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح منافقوں جیسے کوئی شخص کام کرتا ہے تو نفاق کی خصلت کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، مگر حق یہ ہے کہ بعض حالات میں یہ فرض کفایہ بھی ہوتا ہے. ساری قوم تو جہاد پہ نہیں نکل سکتی نا. جیسے فوج ہے تو سارے گھر میں فوجی تو نہیں ہوتے، تو چند ایک ہیں، تو مراد یہ کہ فوجی ایک ہوتا ہے تو اس علاقے کی طرف سے بھی جہاد میں حصہ ڈل جاتا ہے. تو کتنا آسان کام ہے. بعض حالات میں یہ فرض کفایہ ہے جہاد، اور ہے یہ فرض عین فرض ہے جس کی جتنی استطاعت ہے. جب جہاد جنگ کے نکارہ پر چوٹ لگے تو نکل کھڑے ہو جاؤ. جیسے پچھلی احادیث میں پڑھ، تم کم از کم یہ دل میں خیال پیدا کر لو، نیت کر لو کہ اے میرے مالک، جب کبھی بھی تیرے نام کو سر بلند کرنے کے لیے مجھے تیرے دشمنوں سے، کفار سے، منافقوں سے ٹکرانا پڑا تو میں سر پہ کفن باندھ لوں گا. مجھ سے جو بھی ہو سکا مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے میں تیری راہ میں سب کچھ لٹا دوں گا. یہاں تک کہ مجھے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو میں پیش کر دوں گا. یہ جان بھی تیری عطا کی ہوئی ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، تو میری جسم اور میرے روح کا مالک تو ہی ہے. تیری راہ میں چلی جائے تو مجھے اور کیا، مرنا تو ہے ہی، ایک دن تو مرنا ہی ہے، کیوں نہ تیری خاطر اس دار فانی سے رخصت ہوا جائے. اس جانے گرامی قدر یہ پچھلی احادیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر وہ شخص جیسے بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہے یا کسی بھی حالت میں بستر مرگ پر ہے اور بستر پہ فوت ہوا ہے تو وہ شہید ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ موزن کرے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.